لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین مجلس، ذمہ داران مسجد، محترم حاضرین سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا ہمارا یہ درس جس کا عنوان ہے حقوق العباد سے متعلق، سورۃ النساء کی اس حوالے سے ایک بڑی اہم آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا، اور ایک انسان پر بنیادی طور سے دو طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں. نمبر ایک اللہ کا حق اور نمبر دو بندوں کے حقوق. اللہ کا حق کیا ہے آپ جانتے ہیں، عبادتوں کے تمام اعمال اسی کے لیے انجام دینا، اسی کی عبادت کرنا. بندوں کے حقوق کیا ہیں، اس میں بہت تفصیلات ہیں. پھر بندوں میں بھی الگ الگ طرح کے لوگ ہیں آپ کے درمیان. آپ کے اپنے گھر میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ آپ سے کاروباری سلسلے میں ملاقات کرنے والے ہیں، کچھ لوگ آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، کچھ اجنبی ہیں، کچھ انجان ہیں، کچھ مسافر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا آپ سے دور کا تعلق. ہر طرح کے لوگ. حقوق العباد یعنی بندوں کے رائٹس، بندوں کے حقوق، یہ بڑی اہمیت سے حامل ہے. بعض دفعہ ہم اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں. یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ جب تک آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے اور وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دیتا ہے، تب تک اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرتا. اپنے حقوق، اللہ کے جو حق ہیں ہمارے اوپر، اگر اس میں کمی ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، درگزر کر دے، دیکھے ہی نہیں، اس کی طرف نظر بھی نہ ہو، بلکہ آپ کو اپنی رحمت کے لے کر کے آپ کو معاف کر دے. لیکن جہاں بات بندوں کی آئے گی، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہاں انصاف دلایا جائے. یہ اہمیت. اس لیے ہمیشہ ہمیں بندوں کے حقوق کے معاملے میں ڈرنا چاہیے. چند ایک حوالوں سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ حقوق العباد کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کا حق تو الگ ہے، بندوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں. لیکن اس مجلس میں ہم صرف بات کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے جو زندہ ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہے. انہی بندوں کے حقوق کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلے نمبر پر ماں باپ. ماں باپ کے حقوق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے.
اتنے زیادہ کہ آپ پوری زندگی ان کے احسانات کا بدلہ چکانے بیٹھ جائیں نہیں چکا سکتے. آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلائیں، آپ ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ان کے احسانات نہیں چکا سکتے. اسی لیے ہمیشہ چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا زندہ نہ ہوں ان کے حقوق کا خیال رکھیں. وہ زندہ ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بڑی محبت سے سمجھایا. اور ماں باپ کے حقوق اور اس کی اہمیت کیا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن میں کئی ایک مقامات پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دینے، شرک سے دور رہنے کے فوراً بعد کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک. یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے جب ایگریمنٹ لیا، جن جن باتوں پر لیا ان میں ایک بات تھی وبالوالدین احسانا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اتنی اہم بات، بلکہ اس کا معاملہ اتنا زیادہ بڑا ہوا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو ماں باپ کو خوش کرنا. رضا رب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی. بہت سے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں لیکن ماں باپ کے معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں. بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، مالدار ہو گیا، اس کا ایک اسٹیٹس ہو گیا، ماں باپ کو صحیح سے پوچھتا تک نہیں. بعض دفعہ بھول جاتا، بعض دفعہ چھوڑ دیتا، بعض دفعہ گالیاں دیتا، بعض دفعہ ڈانٹ دیتا، بعض دفعہ ہاتھ بھی اٹھا لیتا، بعض دفعہ گھر سے باہر بھیج دیتا. اللہ نے کیا کہا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عمر میں پاؤ تو اف تک نہ کہو. مفسرین نے کہا کہ اگر اف سے بھی چھوٹا کوئی جملہ کوئی لفظ ہوتا اللہ وہ بھی ذکر کر دیتا. کسی کو ڈانٹنے کے لیے، کسی کی بات آپ کو بری لگ رہی ہے، اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے اس سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے. اللہ نے وہ لفظ کیا. اور اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹنا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا ہے محبت سے، عزت سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھا دینا. مہربان محبت کریں اس سے، ان کی باتوں کو نظر انداز کریں، ان کے چڑچڑے پن کو نظر انداز کریں، ان کی بار بار کی فرمائش کو نظر انداز کریں. بعض دفعہ انسان بیوی کی محبت میں آ کر کے ماں باپ کو ڈانٹ دیتا ہے. بعض دفعہ انسان دنیاوی چیزوں کی محبت میں، جلد بازی میں ماں باپ کو برا بھلا بول دیتا ہے. کیا بار بار وہی چیز پوچھتے رہتے ہیں؟ بھلا کرنا، ڈانٹنا نہیں، محبت سے بات کرنا، عزت سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا. آپ نے بچپن میں کئی مرتبہ ایک ہی چیز کے بارے میں ابا سے پوچھا، اماں سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، ڈانٹا نہیں آتا. آج وہ اس دہلیز پر، اس پڑاؤ پر، اس لیول پر پہنچ گئے جہاں وہ بچے جیسے بن چکے. آپ کا کام کیا ہے؟ اف نہیں کہنا، ڈانٹنا نہیں، ان کی فرمائش کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، لیکن ان سے عزت سے محبت سے بات کرنا ہے اور اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا کر کے اللہ سے دعا کرنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے باپ، اے میرے رب، میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. آپ سوچیں یہاں آپ ہیں اتنے لوگ، آپ کے ماں باپ ہو سکتا ہے زندہ ہوں، بہت سے لوگوں کے زندہ نہیں. آخری بار اپنے ماں باپ کا نام مینشن کر کے آپ نے ان کے لیے کب دعا کی تھی؟ الگ سے بیٹھ کر کے ان کے لیے آپ نے کب دعا کی؟ یاد ہے آپ کو؟ اپنی دنیا کی زندگی میں اتنے مست ہیں کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے تک کا خیال نہیں ہے. نیک لوگ، بہت سے نیک لوگ جو ماں باپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ، خیرات، ان کے لیے دعائیں کرنا، بہت ساری چیزیں. بھائی آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں تک پہنچا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے مقام کو بڑھا دیا جاتا ہے. وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی، اتنا اونچا مقام کیوں؟ تو اللہ کیا کہتا ہے باستغفار ولدک لک، تیری اولاد دنیا میں زندہ ہے، تیرے لیے دعائیں کرنے سے تیرا مقام بڑھایا جائے. آپ دعا کریں گے آپ کے ماں باپ کا مقام بڑھتا چلا جائے. ان کے عمل کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے،
میں کیا کہا تھا؟ انسان مر جاتا ہے اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے سوائے 3 چیز، صدقہ جاریہ، مسجد میں مدرسے میں پیسے لگا دیا، لگوا دیا، کچھ کر دیا، یا علم چھوڑ کر گیا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کی ٹیم تیار کر دی، کوئی کتاب چھپوا دیا، فائدہ اٹھا رہے لوگ، اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں آپ اپنے ماں باپ کے حق میں نیک ہیں یا برے؟ آپ کو سوچنا، ماں باپ کے بڑے حقوق، بڑے حقوق، یہاں تک کہ ماں باپ مشرک ہیں تب بھی آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے آپ کو۔ اور ماں باپ جیسے بھی ہیں نا، پیڑ جیسا بھی ہو، پھل نہ بھی دے رہا ہوں نا سایہ ضرور دیتا ہے، پھل نہ بھی دینا سایہ دیتا ہے، سایہ بھی نہ دے رہا ہوں نا اس کی موجودگی بعض دفعہ آپ کے دل کی تسلی کا ایک ذریعہ ہو۔ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، مصیبت میں کندھا تلاش کرتے ہیں، اماں کی گود میں بیٹھ کر کے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ کر کے ان سے دعا کی لیتے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کا خیال، آج کی اولاد تو اور زیادہ ایڈوانس ہو چکی، ہم ایڈوانس بنا رہے ہیں نہیں کرتے۔ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھیں، بندوں کے حقوق میں وہ تمام بندے جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ اے زیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ ماں باپ پیڑ ہیں آپ کے لیے جو چھاؤں کا، تسلی کا، سکون کا، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ یہ درخت کٹ گیا کل کو آپ پریشانی میں جائیں، آپ کو دھوپ بھی لگے گی، آپ کو پریشانی بھی ہوگی، آپ دنیا کے مسائل سے چھٹکارا پائیں گے۔ واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتے دیکھا۔ ایسے تو نہیں کہا نا نبی نے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور ماں کا درجہ تو 3 لیول بڑھا ہوا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا من حق الناس بحسن صحبتی، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا، تینوں مرتبہ کا امو کا، امو کا، امو کا، چوتھی بار پوچھا کا ابو کا۔ 3 مرتبہ آپ نے ماں کا تذکرہ کیا، چوتھی مرتبہ آپ نے باپ کا تذکرہ کیا۔ تو باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے باپ سے دعائیں کروایا کریں۔ باپ کو دعا کے لیے، ہمارے یہاں امام مسجد کو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں امام صاحب دعا کرو مشکل میں ہو۔ ہمارے یہاں لوگ اولاد کی ہدایت کے لیے امام صاحب سے دعا کرواتے ہیں۔ آپ باپ ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، آپ کی اولاد نیک ہوگی، آپ کی اولاد اچھی ہوگی۔ ماں باپ کا بہت اچھا مقام ہے، اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کا ایک حق یہ ہے کہ آپ ان کے ملنے جلنے والوں سے رابطہ باقی رکھیں۔ آج ہمارے یہاں کی نسلیں دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بھی خبر نہیں ہوتی۔ میں جملہ کہتا ہوں، ہمارے یہاں بچے کو آج کل ہم انکل انکل سکھاتے ہیں، چاچا بھی انکل، ماموں بھی انکل، پھوپھا بھی انکل، خالو بھی انکل، سب انکل۔ ارے اسی میں ایک چچا بھی ہے جو باپ کے قائم مقام ہے، خالہ بھی انٹی، ممانی بھی انٹی، پھوپھی بھی انٹی، اور جو ہے اور پتہ نہیں کون کا سب انٹی۔ خالہ ماں کے درجے میں ہے آپ کے لیے، خالہ تو بھی منزلت الام، ہم نے مقام بتایا نہیں۔ آج کی نسل اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے بارے میں خبر بھی نہیں ہے ان کو، متعلقین کو، ریلیٹیوز کو، جاننے والوں کو، دوستوں کو چھوڑیے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں، ان کے متعلقین کا، ملنے جلنے والوں کا بھی ہم خیال رکھیں۔ یہ پہلا۔ دوسرا، بھائی بہن کے حقوق، بندوں میں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بھائی بہن کا نمبر ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ اس ٹاپک پر ہم چیزیں نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک بھائی کے لیے بہن، ایک بہن کے لیے بھائی، بڑی اہمیت ہے، یہ خون کا رشتہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ مال کی محبت میں اپنی بہنوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بعض بھائی تھوڑے زیادہ مضبوط ہیں، دوسرے بھائیوں، دوسری بہنوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں اور حاجی نمازی بن کر کے بیٹھے ہوئے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دوسروں کے مال کو چرا لینا یہی چوری ہے؟
دوسروں کے گھر پہ قبضہ کر لینا یہ بھی ڈاکہ ہے. اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہ دینا یہ بھی ڈاکہ ہے. یہ بھی ڈاکہ ہے. اور مکمل حق نہ دینا، مکمل وراثت نہ دینا یہ بھی ڈاکہ ہے. بھائی بہن کا خیال رکھنا ہے. اور ایک بھائی کو موسیٰ اور ہارون کے جیسا بھائی بن کر کے آپس میں رہنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بھائی تھوڑا ترقی کر گیا، دوسرا بھائی اس سے جلنے لگتا ہے. ایک بھائی ترقی کر گیا، وہ اپنے سے کمتر بھائی کو حقیر سمجھتا ہے. ارے میرے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. بعض دفعہ ایک بھائی تھوڑا بڑا ہو گیا تو سارے بھائیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے، پھر ملنا ملانا بات کرنا اور جو ہے آنا جانا سب ختم. بعض دفعہ ایک بہن اپنے بھائی سے فرمائشیں نہیں کرتی ہے کہ کہیں میرے ابا کے گھر آنا جانا میرے لیے بند نہ ہو جائے. نہیں کرنا. وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ رہی ہے، آپ کے گھر نہیں آ رہی. اسی لیے بعض بہنیں وراثت کی فرمائش بھی نہیں کرتی کہ میرے ماں باپ کے حصے میں میرا جو ہے میری وراثت کو ماں باپ کے مال میں جائیداد میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا اگر جائیداد میں حصہ مانگا تو ہمارا بھائی ہمیں کل کو ہمارے دروازے پہ آنے نہیں دے گا، ماں باپ کی چوکھٹ سے دور کر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے، ماں نے تابوت میں بند کیا اللہ کے حکم سے اور اسے دریا میں ڈال دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا تھا وقالت لأخته قصی کہ جاؤ صندوق کا پیچھا کرو. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. یہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی چھپ چھپا کر جاتی رہی. لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگا کہ کوئی صندوق کا پیچھا کر رہا ہے. یہاں تک کہ وہ محل میں بھی داخل ہو گئی کسی طریقے سے چھپ چھپا کر. ایک بھائی کی محبت کہ میرا چھوٹا سا بھائی یہ صندوق میں بند ہے، نہ جانے یہ صندوق کہاں جائے گا. اور پھر وہ جب گئی فرعون کے محل میں، وہاں موسیٰ علیہ السلام جب بچ گئے آسیہ علیہ السلام کی کوششوں سے، فرعون نے قتل نہیں کیا تو دایا کا انتظام کیا گیا کہ دودھ پلانے والی آئے اس بچے کو دودھ پلائیں. اللہ کی ساری عورتوں کا دودھ اس بچے پر حرام کر دیا. آپ کو کیا پتا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہیں کھڑی دیکھ رہی ہے میرا بھائی رو رہا ہے، پریشان ہے، اس کے لیے دودھ کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. عورتیں آ رہی ہیں، کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا، آگے بڑھتی ہیں اور خطرہ مول لیتے ہوئے کہتی هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. ایک گھر تمہیں نہ بتاؤں کہ اس گھر والے اس بچے کی دیکھ ریکھ کریں اور اس کے کام آ جائیں؟ کہاں بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کر دیا کہ فلاں گھر میں فلاں گھر میں جو ہے ایک عورت رہتی ہے، جاؤ اور اس عورت کو بلا کر کے لاؤ، وہ عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی، یہ بچہ دودھ پی لے. فرددناہ الی امہ لتقر عینہا ولا تحزن. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر دیا ان کی ماں کی طرف. اور اس پورے واقعے میں ایک بہن کا کردار بڑا اہم ہے، جس بہن نے اپنا کردار نبھایا. جس بہن نے بھائیوں، ہم سبھی کو اپنے بھائیوں کے اپنی بہنوں کے حقوق کا خیال. آپ کو پتہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، آپ کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن آپ کی ایک رضاعی بہن تھی، شیمہ بنت حارث. شیمہ بنت حارث یہ رضاعی بہن تھی. غزوہ حنین میں جو ثقیف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ کے یہاں دائی حلیمہ کے یہاں رہتے تھے طائف کے اندر، وہاں حنین کا جو علاقہ ہے تو وہیں پر شیمہ بنت حارث بھی رہتی تھی اور وہیں دونوں کا ایک ساتھ رہنا تھا. تو شیمہ بنت حارث غزوہ حنین جب فتح ہوئی، شیمہ بنت حارث ابھی تک وہیں موجود تھی اور قیدیوں کو پکڑا گیا اور قیدی سارے مدینہ لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیدیوں میں آپ کی رضاعی بہن تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی. آپ کو معلوم نہیں تھا. حضرت شیمہ بنت حارث کو لایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے میں آپ کی بہن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سنو، میری تو کوئی بہن نہیں، ایسے تو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ آپ چھوٹے تھے، میں نے بھی حلیمہ کا دودھ پیا ہے اور آپ نے بھی، میں آپ سے بڑی ہوں. آپ چھوٹے تھے، میں آپ کو گود کھلایا کرتی تھی، اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے آپ کو یہاں وہاں گھمایا کرتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا.
آج تک اس کے نشانات موجود ہیں. یہ ثبوت ہے اس بات کا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانات دیکھنے کی فرمائش کی. چونکہ بہن تھی, رضاعی بہن تھی, محرم تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ حصہ دکھایا. آپ کی محبت جاگی, اور ایسے جاگی آپ نے صحابہ سے کہا چادریں بچھاؤ. چادر بچھائی گئی. آپ نے اپنی رضاعی بہن کو وہاں پر بٹھایا, عزت اور تکریم کے ساتھ بات کیا, اور ان سے کہا دیکھو شیماء, اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو, اور اگر جانا ہے تو تم آزاد ہو, ہم تمہیں قیدیوں میں شامل نہیں کریں. حضرت شیماء بنت حارث نے واپس جانا, اپنے علاقے میں جانا پسند کیا. اور اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی بہن کا خیال رکھا. آج ہماری سگی بہنیں ہم سے بات کرنے سے گھبراتی ہیں. بھائی بہن کے حقوق کا حوالے سے تفصیلات بہت ساری ہیں, لیکن قصہ مختصر یہ کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا, اپنی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے. اسی میں تیسرے نمبر پر دوستوں احباب کے حقوق, ملنے جلنے والوں کے حقوق. ہمارے ہاں دوستی آج کل کیسی ہو رہی ہے؟ مطلب کی بنیاد پر, فائدے کی بنیاد پر. جب تک فائدہ ہے دوستی, فائدہ ختم دوستی ختم. یہ مطلب کی دوستی, ایسی دوستی شریعت کو نہیں چاہیے. دوست وہ ہوتا ہے جو بے لوث ہو, بے غرض ہو, کوئی مطلب وابستہ نہ ہو اس کا آپ سے. اور ایسے دو دوست جب جمع ہوتے ہیں نا, تو اللہ کہتا ہے ایسے دو دوستوں کو میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہوں. اور رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. دو دوست, ایسی دوستی آپ کی ہونی چاہیے, بے فائدہ, بے غرض. آپ دیکھیں دوست, اچھا دوست نہیں مل رہا ہے کسی میں, اچھا دوست نہیں تلاش کر پا رہے. آپ خود اچھے دوست بنیں دوسروں کی. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, بندہ نکلا اپنے علاقے سے ایک دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا. راستے میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. یہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور اس بندے سے ملا اور کہتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اینا ترید, کہاں جا رہے ہو؟ کہا ارید اخل لہو فی قریۃ اخری, میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں, میرا ایک دوست, میرا ایک بھائی رہتا ہے. تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا کہنے لگا هل لك من نعمة علیہ تربوها, کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جس کا بدلہ تم چکانے جا رہے ہو؟ کبھی اس نے تمہارے ساتھ کوئی احسان کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. غیر انی احب اللہ, غیر انی احبہ, ہاں بس بات اتنی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے, اور اسی محبت کی وجہ سے میں اپنے اس دوست سے ملنے جا رہا ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے جو بنا کسی مطلب کے اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا, وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میرے بھائی فإنی رسول اللہ الیک, میں اللہ کا میسنجر ہوں, اللہ کا فرشتہ ہوں, اور اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں کہ تم سے بھی اللہ ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اپنے اس دوست سے محبت کرتے ہو. ہمارے یہاں مطلب کی دوستیاں, کسی کے پاس مال ہے تو دوستی, کسی کے پاس اسٹیٹس ہے تو دوستی, کوئی نیتا ہے اس سے دوستی, کوئی کام آ سکتا ہے اس سے دوستی, کوئی پولیس والا ہے اس سے دوستی. چھوٹوں سے کون سب دوستی کرتا ہے؟ معاشرے میں جو مال کے حساب سے, عہدے کے حساب سے جو کمتر, کون پوچھتا اس سے, کون دوستی کرتا ہے, کوئی نہیں پوچھتا اس سے, بلکہ اس کے کام بھی کوئی نہیں آتا, اس کے کام کوئی نہیں آتا. دوستی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا, اسلامی بھائی, مواخات کا رشتہ قائم کرنا. یہ دوستی, یہ تعلق ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ تعلقات بناتے ہیں, آج کل چھوٹے تعلقات بھی ہو رہے, ناجائز تعلقات بھی ہو رہے, لڑکے لڑکیوں کے درمیان ہو رہے, کیسے کیسے تعلقات ہو رہے. لیکن جس بنیاد پر تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق آج ہمارے سماج میں اس کا پرسنٹیج بہت کم ہو گیا, بہت کم ہو گیا. تو سعد بن ربیع اور عبدالرحمن بن عوف کو بھائی بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ربیع نے کیا کہا, عبدالرحمن یہ میری زمین ہے, آدھی تمہاری آدھی میری, یہ میرا گھر ہے, آدھا تمہارا آدھا میرا. یاد رہے آپ کو, یہ مدینہ کے سب سے مالدار صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ, سب سے مالدار صحابی. عبدالرحمن بن عوف سے کہا آدھی زمین تمہاری آدھی میری, آدھا گھر تمہارا آدھا میرا, میری دو بیویاں ہیں, دیکھ لو جو تم کو پسند آ جائے طلاق دیتا
ہوں، ادھر گزارنے کے بعد شادی کر لینا. عبدالرحمن بن عوف نے کہا نہیں، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، میں تم سے یہ سب نہیں چاہتا. ہاں مجھے بازار کا راستہ بتا دو تاکہ میں بازار میں جاؤں، کچھ تجارت کر لوں اور کچھ کام کاج کر کے اپنا مال جمع کر لوں. بتایا، اور تھوڑے دنوں میں انہوں نے ایسی محنت کی کہ مدینہ کے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا. بلکہ بعض علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ صحابہ میں سب سے مالدار صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف تھے، سب سے مالدار صحابہ. تو ایک طرف سعد بن ربیع ہے، دوستی نبھا رہے ہیں، کیسے؟ سب کچھ دے رہے ہیں، اور ایک طرف عبدالرحمن بن عوف ہے، دوستی اور تعلق نبھا رہے ہیں. کہ دوست پر نہیں بھائی، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دوست کی طرف سے مل رہا ہے، آج بھی لے لو، کل بھی لے لو، پرسوں بھی لے لو، تو بعض دفعہ وہ دوست جان بوجھ کر جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں بھائی میرے پاس پیسہ نہیں. تعلق ہو کسی سے بوجھ نہیں ہونا چاہیے، یہ تعلق بوجھ نہیں ہونا چاہیے. تو دوستی بنائیں، رشتہ بنائیں، تعلق بنائیں تو اللہ کی خاطر بنائیں اور اس کو قائم رکھیں، اس کو نبھائیں. ہمارے یہاں تعلقات لوگ ہم بناتے ہیں لیکن اس کو نبھانے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا اور ہم اس کو نبھانا بھی نہیں چاہتے. نمبر 4، بیماروں کے حقوق. بیماروں کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر. بندوں میں اگر کوئی بیمار ہو جائے نا، اس کے بھی حق ہے، اس کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر. اور ہمارے ہاں آج فائدے کے لیے ہم اتنا مرتے ہیں نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، اس کے پاس کیا چاہتا ہے، بیمار ہے. یہاں سے ہمیں خبر بھی، اعلان بھی ہوتا ہے فلاں صاحب بیمار، دعا کرو. میں کہتا ہوں یہاں سے اعلان ہوا، کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ امام صاحب نے اعلان کرتے فلاں صاحب بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، فلاں صاحب کا بچہ بیمار ہے، ایڈمٹ ہے، دعا کرو. کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ 100 میں سے 1-2 بھی کرتے ہوں گے مشکل سے، ورنہ کون کرتا ہے؟ تو بیماروں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُوا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کی بھی عیادت کی ہے، وہ بیمار ہوئے ہیں. تو اس میں فائدہ ہمارا فائدہ ہے. ایک بندہ بیمار ہوا، بیمار کا تو فائدہ ہے ہی، آپ اس کی عیادت کیجیے. کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو اس کو تسلی ملے. مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنی زندگی میں مست ڈوبے ہوئے. تو اگر کسی بیمار کو آپ دیکھنے گئے، سب سے پہلا فائدہ اس کو تسلی ملتی. نمبر 2، آپ اس کے پاس بیٹھ کر اگر دعا کر دیں نا، کون سی دعا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ. یہ 8 لفظ ہے، 8 ورڈ. فرمایا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بہت بڑا عظیم ہے، جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے، اس بات کا ان یشفیہ کا کہ میرے بھائی اللہ آپ کو شفا دے دے. 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے اس مریض، اس بیمار کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو آپ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس بیمار کو ٹھیک کر دے گا. خیر کوئی تیمارداری کے لیے گیا بھی تو دعا کہاں پڑھتا؟ حق ہے اس کا، یہ پڑھنا چاہیے. اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو انتقال کر جائے، چلا جائے گا. لیکن اگر موت نہیں لکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا پڑھنے کی وجہ سے اس کو شفا مل جائے. اچھا اس میں فائدہ آپ کا بھی کیا فائدہ ہے؟ صبح کے وقت گئے کسی بیمار کے پاس، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے. 70,000 فرشتے. اور شام کے وقت گئے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے. اور جب تک آپ بیمار کے پاس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یزل فی غرفۃ الجنہ. وہ بندہ جب تک جنت کے باغ میں ہوتا ہے، اس کے پھل توڑ رہا ہوتا ہے، مزے لے رہا ہوتا ہے. اللہ پوچھے گا ورنہ قیامت کے دن مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار تھا تو نے میری عادت نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا؟ تو پوری کائنات کو شفا دینے والا تو بیمار کیسے ہو سکتا؟ اللہ کہے گا اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعوده. تجھے نہیں پتا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. بیماروں کے حقوق. ہم شادیوں میں جاتے ہیں لفافہ لے کر کے جاتے ہیں، بیماروں کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہتے، لفافہ لے کر کے جانا تو دور کی بات.
کسی کوئی بیمار ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ بیمار کی عیادت کے لیے بھی چلے جاؤ، دعا بھی کر لو، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اس کو چھوٹا سا لفافہ بھی دے دو اگر اس کو ضرورت ہے واقعی۔ شادیوں میں جو آپ لفافے دیتے ہیں کیا فائدہ اس کا؟ ہمیں بھی ملے گا نا، ہمیں بھی ملے گا۔ آج بدلے کی لڑائی ہے، گیو اینڈ ٹیک، لو اور دو، یہ مسئلہ آج اتنا زیادہ ہو گیا، حقوق کا خیال نہیں ہے، یہ مسئلہ آج اتنا زیادہ ہو گیا ہے نا کہ اب تو یہ بھی چل رہا ہے، ارے میرے ابا کا انتقال ہوا تھا، یہ گھر کے لوگ نہیں آئے تھے، آج ان کے گھر میں انتقال ہوا ہم نہیں جانتے، یہ تو چل رہا ہے۔ پھر شادیوں میں ہمارا مسئلہ تو دوسرا ہی، بیمار کے حقوق یہ آپ کے اوپر ان کا خیال، حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مینشن کیا اس کو کہ اللہ پوچھے گا میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں عیادت کے لیے جانا چاہیے، اگر نہیں جا پا رہے تو آج کل اللہ کے فضل سے آسانیاں ہیں، فون کر کے کم از کم خیریت دریافت کریں، بیمار سے بات نہیں ہو سکتی، ہو سکتا وہ آئی سی یو میں ہے، ہو سکتا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ سے بات نہیں کر سکتا، اس کے گھر والے سے، اس کے بیٹوں سے، اس کے کسی گھر والے سے آپ بات کر کے دعا دے دیجئے، تسلی دے دیجئے، دو جملے کہہ دیجئے، ہو سکتا ہے ان کے لیے کارآمد ہو جائے۔ تو یہ بیماروں کے حقوق۔ آگے غریبوں اور محتاجوں کے حقوق ہے، پتہ غریبوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان آیا، زکوٰۃ نکلی، تھوڑا سا غریب کو دے دو، خلاص ہم بری ہو گئے، نہیں غریب ہے۔ اچھا غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ غریبوں کو کون پوچھے؟ آپ خود اپنے گھر کا جائزہ لیجیے، آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہو، کیا آپ اپنے علاقے میں موجود کسی فقیر کو پوچھتے ہیں؟ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارے گھر میں کھانا بنے، کھانا اگر بچ گیا تو غریب کو جائے، کبھی باقاعدہ کسی غریب کے نام سے آپ نے کھانا بنا، آج فلاں غریب کے گھر ہمارے گھر سے کھانا جائے گا، بنایا بلکہ ایسا غریب تو مسجد میں آ جائے، کھڑا ہو جائے تو بعض دفعہ اس کے بازو میں کھڑا ہونا بھی اپنے لیے عیب کی بات سمجھتا ہے، کسی کا کپڑا گندا ہے، کسی کا کچھ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا سوال، ایک صحابی تھے حضرت زاہد بن حرام رضی اللہ تعالیٰ، گاؤں میں تھا، مدینے سے باہر جو دیہات کا علاقہ تھا وہاں کے تھے، سبزی وغیرہ بوتے تھے، پھل وغیرہ ان کے یہاں آتا تھا تو مدینے کی مارکیٹ میں لا کر کے بیچا کرتے تھے، صحابی تھے لیکن دکھنے میں اچھے نہیں تھے، وکان دمیم الخلقہ، آپ دیکھیں تو آپ کو لگے ارے ایسے بھی انسان ہوتے، مطلب قبیح چہرے والے کہ آپ کو پہلی نظر میں ہی وہ آدمی پسند ہی نہ آئے، ایسا چہرے والے، کہ پتہ آپ کو یہ مدینے میں آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لے کر کے آتے تھے، کبھی سبزی، کبھی پھل، کبھی کچھ، اور جب مدینے کی مارکیٹ سے اپنا سامان بیچ کر اپنے گاؤں جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تحفہ دیتے تھے اور کہتے تھے ان ظاہر بادینا ونحن حاضرون، ظاہر ہمارے گاؤں کے دوست ہیں اور ان کے شہر والے دوست ہیں۔ ایک مرتبہ مدینے کی مارکیٹ میں سامان بیچ رہے، پیچھے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایسے پکڑ لیا، جیسے بعض دفعہ بچے کو پکڑ لیتے یا آنکھ بند کر لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ایسا پکڑ لیا۔ اب حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارسلی، میں چھوڑو، من ہادا، کون آ گیا، کس نے مجھے پکڑ لیا، چھوڑو مجھے۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے اس کے بعد میں نے ہلنا جلنا بند کر دیا، وجعل يلصق ظهره بصدري، اور اپنی پیٹھ کو نبی کے سینے سے چمٹا کر کے بالکل پرسکون ہو گئے، پتہ نہیں یہ کب موقع ملے گا کہ برکتوں والی ذات میرے جسم سے آج چمٹی۔ اچھا تھوڑی دیر گزری، جب نبی کو پتہ چل گیا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ میں کون ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ہٹا لیا اور آپ نے ایک اور حرکت کی، کیا کیا؟ مارکیٹ میں اعلان کر دیا من یشتری ھذا العبد، کون اس کو مجھ سے خریدے گا، اس بندے کو مجھ سے کون خریدے گا؟ ظاہر رضی اللہ عنہ حیران، یا رسول اللہ تجدنی قاصدا، اے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیچ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، میں بے قیمت ہوں، سماج میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، مجھے کوئی خریدے گا نہیں، اگر کسی نے خرید لیا اونے پونے دام میں خریدے گا، آپ کو خرید کر کے مجھے بیچ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ قربان جائیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے جملہ کہا، ظاہر بل انت عند اللہ لست بکاسر، سنو تم سماج والوں کے یہاں بے قیمت ہوگے لیکن اللہ کے ہاں تم انمول ہو، اور اتنے انمول ہو کہ دنیا والے تمہاری قیمت نہیں لگا سکتے۔ اندازہ کریں ایک ایسے انسان سے جو دکھنے میں اچھے ہیں، جو گاؤں کے ہیں، جو غریب ہیں، لیکن دنیا کی سب سے بہترین ہستی اور شخصیت، سب سے مبارک ذات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھ رہے ہیں، ان کو تحفہ دے رہے ہیں، ان سے مذاق کر رہے ہیں، ان کی قیمت لگا رہے ہیں، مذاق میں قیمت لگا رہے ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ ظاہر دنیا والوں کی نظر میں تم بے قیمت ہوگے لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چہرے، مہرے، بال اور ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ہاں لوگ کوٹ پینٹ شرٹ کپڑے دیکھ کر کے اسٹیٹس کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے کیسے بات کرنا ہے، اس سے ملاقات کیسے کرنی ہے، اس کو کتنا بھاؤ دینا ہے۔ سامنے والا بندہ اگر غریب ہو بعض دفعہ اس کے سلام کا بھی صحیح سے جواب نہیں دیتے، اس کے سلام کا بھی بعض دفعہ ہم تو آج یہ دیکھ کر کے کسی سے ملاقات کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں فیوچر میں فائدہ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا۔ اگر فائدہ ہونے والا ہے تو سیٹھ صاحب فلاں صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، لیکن اگر کسی سے فائدہ نہیں ہونے والا وہ سلام بھی کر لے تو ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہم نے سنا ہی۔ ایک اور صحابی، راوی کا اختلاف ہے کہ وہ عورت تھی یا مرد تھا، بہرحال کالے سے سیاہ غریب، کام کیا کرتے تھے؟ مسجد کی صفائی، عورت بھی مان لے مرد بھی مان لے، ہمارے کیس میں ہم مرد مان کے چلا، تو مسجد نبوی سے کوڑا کرکٹ کنکر پتھر تکلیف دینے والی چیز اٹھا کر کے باہر ڈال دی۔ مسجد کے خادم تھے کئی چیز، تھوڑے دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا مسئلہ، نظر نہیں آتا؟ اب آپ سوچیں مسجد نبوی میں اتنے صحابہ آ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو نوٹس کر رہے ہیں؟ ایک صحابی غائب ہے، نوٹس کر لیا۔ آج ہمارے یہاں ماں باپ کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ بچہ ہمارا گھر کب آ رہا کب جا رہا، ایک صحابی کئی دنوں تک نظر نہیں، تو صحابہ سے ہم نے پوچھا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھا، وہ تو مر گئے، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اب آپ سوچیں نبی نے کیا کہا؟ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غریب تھے، کالے کے روپے سے، مسجد کی صفائی تو کرتے تھے، کوئی اور کرے، کچھ نہیں کہا، کہا کیا کہا؟ ڈاٹا صاحب افلا کنتم آذنتمونی بہ، وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ نہیں؟ ایک عام سے صحابی کے انتقال کی خبر نہیں ملی، نبی نے نوٹس کیا، نوٹس کرنے کے بعد پوچھا، جواب ملا تو صحابہ کو ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد کہا دلونی علی قبرہ، چلو مجھے ان کی قبر کے پاس لے کر کے چلو۔ صحابہ لے کر کے گئے اور اس صحابی کی قسمت پر آپ رشک کیجئے، نبی قبر کے پاس گئے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھی اور اس صحابی کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ہاں مسجد کی صفائی کرنے والوں کی کوئی ویلیو نہیں، ٹھیلے پر مارکیٹ میں فٹ پاتھ پر کپڑا بیچنے والوں اور دیگر سامان بیچنے والوں کی کوئی اوقات نہیں، ٹھیلے والوں کی کوئی اوقات نہیں، آٹو رکشہ چلانے والوں کی کوئی اوقات نہیں، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کی ہماری نظر میں کوئی اوقات نہیں، کوئی بھاؤ نہیں دیتا کسی۔ مسجد کے خادم، مسجد کے مؤذن تک کی ہم عزت نہیں کرتے تھے۔ مسجدوں میں ہم آتے کیا کرتے؟ نکاح ہوا، کھجور ہم نے کھایا بیچ ڈال کے، کولڈ ڈرنک ہم نے پی بوتل یہاں رکھ دیا، جوس ہم نے پیا گلاس یہاں چھوڑ دیا، کون صفائی کرے گا؟ مسجد کا مؤذن، خادم، جس کو آپ 12,000 روپے دیتے ہیں، جس کو آپ 15,000 روپے دے رہے ہیں، وہ آپ کی گندگی کی صفائی کرنے کے لیے مسجد میں رکھا گیا، وہ اس کام کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مسجد کے قبلے والی دیوار میں کچھ گندگی نظر آئی، رأى نخاما أو بصاقا أو بزاقا،
آپ کو کوئی گندگی دکھائی دی قبلے والی دیوار میں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی وہ سوکھ گیا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ ناک کی گندگی ہے یا جو ہے بلغم ہے یا جو ہے اور کوئی گندگی ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ تھوک ہے کیا ہے نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تو کیا کہا، بلال یہاں آؤ، ابوبکر یہاں آؤ، عمر یہاں آؤ، عائشہ اس کو صاف کر دو، نہیں، فحقہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور خود اس گندگی کو کھرچ کر آپ نے صاف کر دیا۔ ہمارے یہاں ہم کچرا ہم کرتے ہیں، دوسرا کوئی لے کر کے جاتا ہے اور وہ ہماری نظر میں کچرے والے، وہ صفائی والا کچرے والے آپ ہیں، وہ صفائی والا کچرے والے۔ ہمارے یہاں دیکھیں گھر میں کوئی کھڑکی سے باہر پانی ڈال دے رہا ہے، کوئی کچرا یہاں پھینک دے رہا ہے، کوئی یہاں کر دے رہا ہے، راستے میں ہم سفر کرتے ہیں کیلا کھائے چھلکا ڈال دیا، چپس کھائے پیکٹ پھینک دیا، کیوں بھائی کیوں یہاں کرتے ہیں؟ کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، راستے بھر چلتے ہوئے پیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دو نا، باقی پبلک کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو خیال رکھو سب کا، اپنا بھی خیال رکھو، لیکن اگر اپنا خیال نہیں رکھ پا رہے ہو تو کم از کم دوسروں کا خیال رکھو۔ گوا گٹکا کھانے والے یہاں وہاں پچھاری مارتے رہتے ہیں، پورا ماحول پورا معاشرہ پوری بلڈنگ گندی کی ہوئی لوگوں نے، سمجھتے صفائی کرنے والا آئے گا صفائی کرے گا، صفائی ہو جائے گی، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی رائٹس ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے ہم کو۔ ایک آخری چیز، باتیں بہت ساری ہو سکتی، بہت لمبا ٹاپک ہے، ایک آخری چیز بتا کر کے پھر ایک حدیث انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے۔ مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے حقوق، جو مشکل میں پھنسا ہوا ہو اس کی مشکل کو آسان کیجیے۔ ہمارے یہاں مشکل آسان کرنا تو دور کی بات، ہم دوسروں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ بائک چلانے والے کیسا بائک چلاتے ہیں؟ ذرا سا خالی کٹ مار، روڈ تھوڑا خالی دکھائی دے چلو، سامنے والا آئے نہ آئے، ہماری وجہ سے ٹریفک جام ہو جائے، بھیڑ ہو جائے اور سگنل ہے نہیں ہے، بھاگتے رہو چلتے رہو۔ ہم مشکل پیدا کر رہے ہیں، مشکلات میں آسانی نہیں کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل کو آسان کر دے، دور کر دینے کا آسان کر دے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ میں آسان کر دیجیے، آپ کسی کی پوری مدد نہیں کر سکتے، تھوڑی کر دیں، آپ کسی کو پیسہ نہیں دے سکتے، پیسہ دینے والے کے پاس پہنچا دیں، آپ مسجد کو ڈونیشن نہیں دے سکتے لیکن کسی اور کو اس جانب رہنمائی کر دیں۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر الفاعل، کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور یاد رہے حقوق العباد میں کوتاہی آپ کو جہنم تک لے جا سکتی ہے، آپ کی نیکیوں کے باوجود، آپ کی نیکیوں کے باوجود یہ حقوق العباد میں کوتاہی آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ مشہور حدیث ہے، بار بار آپ سنتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس فقیر وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس مفلس کی بات نہیں کر رہا، المفلس فی امتی من یأتی یوم القیامت بحسنات بصلاة وزکاة وصیام، میری امت کا سب سے بڑا مفلس کنگال فقیر وہ آدمی ہے قیامت کے دن آئے گا بہت ساری نیکیاں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، صدقات، فلاں 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 نیکی، ایک سے ایک بڑھ کر کے نیکیاں ہوں گی۔ مطلب حقوق اللہ بہت سارے ہوں گے، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، کسی سے قرضہ لے کر کے واپس نہیں کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہوگا۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ، ایک ایک کر کے لوگ آئیں گے، اس کی زکوٰۃ کی نیکیاں ختم، روزے کی نیکیاں ختم، حج کی ساری نیکیاں اللہ تمام لوگوں کو دے دے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، ساری نیکیاں ختم لیکن ابھی بھی تقاضا کرنے والے باقی ہیں۔ اللہ کہے گا پریشان نہیں ہو، اللہ ان تقاضا کرنے والوں کے گناہ کو اٹھا کر کے اس بندے پر ڈال دے گا جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے جو بندہ اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں جانے والا تھا، اللہ فیصلہ سنائے گا فرشتوں پکڑو اس کو گھسیٹ کر لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو، ثم طرح فی النار، اس بندے کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دو۔
میرے بھائیوں، ہم سبھی کو سماج میں رہتے ہوئے آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے، آپ کی حرکتوں سے، آپ کے انداز سے، آپ کے جملوں سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور تمام لوگوں کا خیال رکھیں۔ کسی کے تعلق سے غلطی کی ہے، معافی مانگ لیں۔ آج ہمارے یہاں لوگ معافی نہیں مانگتے، نہیں مانگتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیمار تھے آپ، بیماری کے ایام میں اپنی وفات سے 3-4 روز قبل آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ کہا میرے صحابہ اگر کسی کو کچھ کہا ہو آئے مجھ سے بدلہ لے۔ کون؟ وہ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہوں، جس سے گناہ کا تصور نہیں، جنہوں نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آئے میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے۔ ہم نے کبھی کسی سے معافی مانگی؟ ہم تو ماں باپ کے تعلق سے بھی گستاخی کر لیتے، معافی نہیں مانگتے۔ آس پڑوس میں کتنے لوگوں کو ستایا ہے، معافی مانگتے۔ آج زندہ ہیں، معافی مانگنے کا آپشن موجود ہے، کل کو سوائے بدلہ دینے کے اور کچھ نہیں۔ اچھا، ایک بندہ آپ معافی مانگنا چاہتے لیکن مل نہیں رہا یا انتقال کر گیا، کیسے معافی مانگیں گے اس سے؟ ایک دعا ہے، وہ دعا یاد کیجیے، حسن مسلم کے آخر میں یہ دعا ہے۔ کسی کو گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے، اب آپ کو نہیں مل رہا ہے، انتقال کر گیا ہے، آپ سے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، جس بھی وجہ سے اس کے حق میں ایک دعا کیجیے۔ یہ دعا انشاءاللہ آپ کے حق میں معافی کا ذریعہ ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم فأیما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربتا الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ، جس کسی مومن کو میں نے گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، کچھ اور حرکت کی ہے اس کے تعلق سے، اے اللہ میرے اس عمل کو قیامت کے دن تو اس بندے کے حق میں اپنے سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لے۔ یعنی اللہ میری اس غلطی کو اس بندے کے حق میں تجھ سے قریب ہو جانے کا اللہ ذریعہ بنا لے۔ یہ دعا آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، جس کو بھی آپ نے ستایا ہے وہ مل نہیں رہا ہے، آپ نے ڈھونڈا بھی ہے، تلاش بھی کیا، یا آپ کو پتا ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کفارہ ہو جائے۔ لیکن ہاں، جو زندہ ہیں، چاہے ماں باپ، بھائی بہن، جو کوئی بھی، ان کا حق آپ نے مارا ہے، اسی دنیا میں معافی تلافی کروا لیجئے، ورنہ جب تک بندہ اپنا حق معاف نہیں کرتا، اللہ بھی آپ کے اس غلطی کو معاف نہیں کرنے والا۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی مکمل طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے درمیان جہاں بھی کوتاہیاں ہیں، ہم نے اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھ کر کے اپنی کوتاہیوں کو سدھارنے، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ برائے کریم ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ